بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، سلسلہ الصحاح سلسلہ کی صحیح حدیث نمبر 925 کا متن میں پڑھتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ گفتگو کرنے لگا۔ پھر کہا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ اس طرح نہیں، بلکہ کہو صرف اللہ چاہے۔ اس طرح کی حدیث کو بیان کر کے تو یہ کہنا کہ جو یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہیں یا اللہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا، معاذ اللہ وہ مسلمان مشرک ہوگا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہی حدیث باقی صحاح ستہ میں صحیح متن کے ساتھ صحیح حدیث جو بار بار آئی ہے، آئیے ہم وہ بھی دیکھتے ہیں۔ پہلی بات ایک ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سخت ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ رہتا کہ کہیں آنے والے وقتوں میں ایسا نہ ہو کہ جنہوں نے یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنہوں نے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا ہو اور وہ مجھے آخری نبی مانتی ہوں، اور ان کو بھی کوئی مشرک کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت ہی زیادہ ناپسند تھی۔ اور یہ سب سے پہلے کام کنہوں نے کیا؟ یہودیوں نے۔ وہ معاذ اللہ مسلمانوں کو مشرک کہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاذ اللہ۔ آئیے یہ حدیث دیکھیے، اصل معاملہ کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے 3804 اپنے اصل متن کے ساتھ کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت حضرت قیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کون یہودی، اور کہا کہ تم بھی شرک کرتے ہو معاذ اللہ اور غیر اللہ کو معبود بناتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، کیونکہ تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم کعبہ کی قسم کھاتے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب وہ قسم کھانے لگیں تو کہیں رب کعبہ کی قسم، اور کہیں جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر آپ چاہیں۔ اب آپ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا متن چینج کیا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے صحابہ کعبہ کی قسم کھاتے تھے یہودی کے آنے سے پہلے، تو معاذ اللہ علیہ وسلم سنتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شرک کرنے دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پہلی جو حدیث ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکپ کیا جا رہا ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا متن چینج کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ولو ماشاء اللہ ولو شیتا، کس سے پہلے سما ولو شیتا لگایا، ان تھوڑا سا توقف کیا۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہودیوں نے ہمیں توحید سکھانی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ڈرتے تھے کہ میری امت کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کو کوئی کہیں مشرک نہ تصور کرے، مشرک نہ کہے، تو یہودیوں کی اس سازش کے مد نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کو چینج فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم کھا لیا کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ مسلمان جو کعبہ کی قسم کھا رہے ہیں اللہ کی وجہ سے کھا رہے ہیں، لیکن الفاظ کو بھی کیا۔ باقی جس میں ماشاء اللہ ولو شیتا، اس میں گرامر کے لحاظ سے غلطی تھی، کیونکہ قرآن پاک میں جہاں آیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی اللہ کا ذکر ہے، آگے رسول کا ذکر یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں۔ تو یہاں پہ کیا بنتا تھا، ایک اور حدیث اسی متن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کہہ لیا کرو ما شاء اللہ ثم شاء محمد، یا ایسے کہہ لیا کیا کرو ما شاء اللہ و ما شاء رسول اللہ۔ یہ الفاظ کی گرامر کی غلطی، اور دوسرا جو ایک فتنہ تھا یہودیوں کے ذہن میں، اس کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ کلیئر فرمایا۔ یہی حدیث آپ دیکھیں ابن ماجہ میں صحیح کیسی آئی ہے، اسی طرح کتنی چینج کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معاذ اللہ کیا آپ یہودیوں کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں اسکپ کر دو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جدھر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے، سب سے بہترین عبادت آپ دیکھیں کہ نماز ہے، اس میں یعنی کہنا پڑتا ہے یا نبی سلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب آپ جاتے ہو، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہو تو آپ اللہ کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا یہ لازم و ملزوم ہیں۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اتنی نہ کرو کہ غلو ہو جائے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثوں میں غلو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہو، جیسے یہود و نصارہ یا نصارہ کہتے تھے۔ اس کے علاوہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو توحید جو ہے جب آپ وہ بیان کرتے ہو تو تب ہی کوئی نبی بنتا ہے، ولی بنتا ہے، شہید بنتا ہے، اور صدیق بنتا ہے۔ تو توحید اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو طاقت دی کہ مردے زندہ کرو، لوگوں نے کروائے۔
مادرزاد اندھوں کو زندہ کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو بخاری مسلم میں حدیثیں ملتی ہیں کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں، اور پھر یہ فرمایا کہ واللہ موتی انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ نے اپنا سارا علم، ساری طاقت، اس کی قدرت جو ہے نا اسی میں ظاہر نہیں ہے، اس کی مخلوق سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو علم دیا یا جو طاقت دی ہوئی ہے اس کو ماننا یہ ایمان ہے، اور نہ ماننا جو ہے نا یہ کفر ہے۔ جب اللہ کی وجہ سے آپ کسی کو مانتے ہو تو اسی کو توحید کہتے ہیں۔